شروع کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا وہ قرآن پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن اس کی تعلیم کی شروعات قرآن سے ہوتی تھی، بلکہ اس کے اسلام کی بنیادیں اگر دیکھی جائیں قرآن سے ہی جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبوں میں قرآن بیان کیا کرتے تھے، جب بھی واعظ فرماتے تھے قرآن پڑھتے تھے۔ عرب لوگ چونکہ اہل زبان تھے، براہ راست اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے، تو ان کے دل پر اثر کرتا تھا یہ کلام۔ صحابہ کی جب نسل آگے بڑھی، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھایا، تو وہ قرآنی مسلمان تھے، ان کی فکر قرآنی فکر تھی، ان کا فہم قرآنی فہم تھا، ان کی تعلیم کی بنیاد قرآن پر تھی۔ انہوں نے قرآن پر غور و فکر کر کے مختلف علوم ایجاد کیے، اس کے بعد اسلام کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ کا اور میرا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور ہمارے گھروں کی جو روایات تھی، ہمارے معاشرے کی جو روایات تھی، اس میں کچھ چیزیں مسلمانوں کی چیزیں تھیں، اور کچھ چیزوں میں ملاوٹ تھی، رسوم تھے اور رواج تھا، کچھ غلط سلط چیزیں بھی تھیں، کچھ ہندوانہ رسمیں بھی تھی، کوئی چیز کسی سے مستعار یعنی ادھار لی گئی تھی۔ ہم نے پک اینڈ چوز نہیں کیا، ہم بے شعور تھے، ہم نے جو دیکھا ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، ہم نے جو سنا ہم نے اس کو سچ سمجھا، ہم نے اپنے گھر والوں کو جو کرتے دیکھا ہم نے وہی کیا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کی باتیں، اپنے معاشرے کے رسوم اور دوسری چیزیں قرآن پر پیش کریں، احادیث پر پیش کریں، اس کے بعد پک اینڈ چوز کریں۔ جو چیزیں قرآن کے مطابق ہیں ہم ان کو قبول کریں گے، جو چیزیں قرآن کے مخالف ہیں ہم ان کو رد کریں گے۔ ایسا ہم نے نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ خالص اسلام نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کے کلام کی طرف واپس آئیں، ہم اسلام کو اس کی بنیادوں سے، اس کے منبع سے سیکھیں، جو اس کا منبع ہے، جو اس کا سرچشمہ ہے، جہاں سے اسلام کی شاخائیں نکلتی ہیں، جہاں سے اسلام کے چشمے پھوٹتے ہیں، ہم اس چشمے پر جائیں، ہم اصل بنیاد پر جائیں، ہم قرآن سے اپنی فکر لے لیں، ہم احادیث سے اپنی فکر لے لیں، ہماری سوچ قرآنی سوچ ہو، ہمارا دیکھنا قرآنی دیکھنا ہو، ہمارا سننا قرآنی سننا ہو، ہمارا وجود قرآن کی فکر میں ڈھل جائے، ہمارا اوڑھنا قرآن ہو، ہمارا بچھونا قرآن ہو، ہم دن کو قرآن پر غور و فکر کرتے ہوں، رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، قرآن کی گہرائیوں میں اور پنہائیوں میں ہم اترتے ہوں، ہم غواصی کرتے ہوں قرآن کے علوم میں، اور وہاں سے ہم موتی نکالتے ہوں۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت مسلمان ایسے ہیں جو ابھی تک صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اس کے بعد ترجمے تک رسائی یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بہنوں، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ایک ایک ایمان والے سے نہیں، ایک ایک انسان سے خطاب ہے، عرب کا ہو، عجم کا ہو، پہلی صدی کا ہو یا 20ویں صدی کا ہو، 21ویں صدی کا ہو، ہر انسان سے خطاب ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، میں نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، میں نے آپ کو ایک کتاب دی ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہو، آپ پوچھتے ہو کہ میں کیوں آیا یہاں، قرآن سے پوچھو۔ مجھے یہاں کیا کرنا ہے، قرآن سے پوچھو۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، قرآن سے پوچھو۔ مجھے یہاں سے جا کر کہاں جانا ہے، قرآن سے پوچھو۔ کیا مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، قرآن سے پوچھو۔ مجھے کس نے پیدا کیا، قرآن سے پوچھو۔ اس پیدا کرنے والے سے میرا تعلق کیا ہونا چاہیے، قرآن سے پوچھو۔ میری حدود اور میری باؤنڈریز کیا ہوں، قرآن سے پوچھو۔ میری بہنوں، کیا ہم پوچھتے ہیں؟ کتنے دور ہیں ہم قرآن سے؟ ہم نے قرآن میں اپنے ذکر کو تلاش کیا؟ ہم نے قرآن میں اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈا؟ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں میں کہاں پر ہوں اس قرآن میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ میں منافقین کی صفات ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کفار کے ساتھ
یعنی میری نشست برخاست اگرچہ کفار کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ میں کفار میں بیٹھتا نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی صفات مجھ میں آ گئی ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھوں۔ جب ہم قرآن کی شروعات کرتے ہیں، جب ہم الحمد شریف کے بعد قرآن کے جو پہلے پارے کی پہلی سورت ہے اس کو دیکھتے ہیں، دعوت شروع کرنے سے پہلے، تیسرے رکوع سے پہلے، جہاں پر اللہ نے براہ راست قرآن کی دعوت شروع کی ہے، اللہ نے انسانوں کی قسمیں بیان کی، اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ڈگریوں کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم قد کی بنیاد پر اور شکل و صورت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم یہ تقسیم روا نہیں رکھتے، ہم اس تعصب کو قبول نہیں کرتے، عربی ہو، عجمی ہو، سب انسان ہے، گورا ہو، کالا ہو، سب انسان ہے، کوئی بھی ہو، مرزا ہو، سید ہو، افغان ہو، جو بھی ہو، سب انسان ہے۔ ہم ان تقسیموں کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقسیم جو ہے وہ بس یہ ہے، کچھ ایمان والے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کچھ غیر ایمان والے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور کچھ ایسے ہیں، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ یہ ہے قرآن کی اصل تقسیم۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں پر پڑھتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے ایمان والوں کا جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی خبروں کو سچا جانتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے غیر ایمان والوں کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جن کی دل کی کھڑکیاں جو ہیں بند ہیں، دل کے دروازے جنہوں نے بند کیے ہیں، انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم نے نہ سننا ہے، نہ ماننا ہے، نہ سمجھنا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان والی نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ جو آپ سورت پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ احزاب، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آج کی درس میں آ جائیں گی، بلکہ کل کے درس میں بھی آئی ہوں گی۔ تو ہمیں ایک بار پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ ہم نے ذرائع اختیار کیے ہیں کہ ہماری بہنیں کس طرح جڑیں گی قرآن کے ساتھ۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ چونکہ ہمارا پہلا درس ہے اس لیے تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، دینی کام چل رہے ہیں، وہ سب اپنے مقصد میں اگر ہم احتیاط سے بھی کام لیں اور ان کی رعایت کریں، پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ نصف کامیاب ہے، نصف ناکام۔ ان کے جو ٹارگٹس ہیں، ان کے جو اہداف ہیں، وہ ان کو پورا نہیں کر پائے ابھی تک، اور نہ کر پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا ہے، آپ تک وہ دعوت نہیں پہنچی ہے، آپ نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہا ہے۔ مرد اگر کتنا بھی چاہیں وہ دین کو 100% اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتے جب تک عورتیں برابر کی شریک نہ بن جائیں، بلکہ عورتیں 2 قدم آگے نہ بڑھ جائیں۔ اصل قربانیاں عورتوں کی ہوتی ہیں، نام مردوں کا ہوتا ہے۔ اصل قربانی بیٹیوں کی، بیویوں کی، بہنوں کی اور ماؤں کی ہوتی ہے۔ ہاں، باہر مردوں کا نام آ جاتا ہے۔ یہ خدیجہ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ کو تسلی دیتی ہے، یہ مریم ہوتی ہے جو حضرت عیسیٰ کو وہ پروان چڑھاتی ہے، یہ بایزید بستامی کی ماں ہوتی ہے جو اتنی بڑی قربانی دیتی ہے۔ ابن تیمیہ ہوں، ابو الحسن ندوی ہوں، شیخ الہند ہوں، شیخ زکریہ ہوں، حسن البنا شہید ہوں، آپ جتنے بھی نام گنائیں سلف سے لے کر خلف تک، شروع سے لے کر آخر تک، آپ کو مائیں پیچھے ملیں گی جنہوں نے اپنا کام سنبھالا اور اپنا کام نبھایا اور اپنی ذمہ داری سمجھی۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے، جب تک آپ بیڑا نہیں اٹھائیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو دین محمدی کی ترجمان اور ریپرزنٹیٹیو نہیں سمجھیں گی، تب تک کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری عصمتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہماری عزتیں خراب ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ابھی خواب خرگوش میں ہے، اور اس میں
بہت بڑا کردار، بہت ہی معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ سب بہنوں اور بیٹیوں کے تمام تر عزت اور احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس میں بہت بڑا کردار میری بہنوں اور بیٹیوں کا ہے، ہماری ماؤں کا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اصل منصب سمجھیں۔ کام کرنا، دنیا کے دھندے سنبھالنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے ذمہ بہت بڑا کام لگایا ہے۔ آپ معمار ہو اس قوم کی، آپ مسلم معاشرے کی معمار ہو، آپ اس معاشرے کو ابن تیمیہ دیتی ہو، آپ اس معاشرے کو ابو الحسن دیتی ہو، آپ اس معاشرے کو ابن قیم دیتی ہو، آپ ابن کثیر دیتی ہو، آپ صلاح الدین ایوبی دیتی ہو۔ یہ تو آپ کے تیار کردہ سب لوگ ہیں جن کو آپ نے تیار کیا، جن کو آپ نے پروان چڑھایا، جن کو آپ نے لوریاں دے دے کر اندر اسلام کا، اسلامی غیرت اندر بھر دی۔ آپ کو میری بہنوں پھر سے اپنے منصب پر واپس آنا ہوگا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ میں اپنی بات کو، اس تمہیدی بات کو اس شعر پر، علامہ اقبال کی اس واقعے پر مکمل کرتا ہوں۔ آپ کیسے پڑھیں گی قرآن؟ کیا یہ کمپٹیشن ختم ہوگا اس کے بعد آپ کی چھٹی؟ نہیں میری بہنوں، یہ تو ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہے، یہ تو ہم نے آپ کو ایک یہاں سے انسپائر کرنے کے لیے ایک چیز دی ہے۔ آپ آج سے شروع کریں، بلکہ آپ نے شروع کیا ہے، اور مرتے دم تک آپ قرآن میں گوتزن ہو جائیں گی، آپ قرآن کی گہرائیوں میں اور پنہائیوں میں اتر جائیں گی، آپ قرآن پر تدبر کریں گی، اس کے حروف کو صحیح کریں گی، اس کی صورتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گی، اس کے معنی کو اپنے ذہنوں میں راسخ کریں گی، اور اس کی آیتوں پر تدبر کریں گی، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گی، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گی۔ آپ یہ ارادہ کریں میری بہنوں، اللہ آپ سے بہت زیادہ راضی ہو جائے، اللہ آپ سے کام لے۔ آپ بہت قیمتی ہو، آپ بہت قیمتی ہو، اور بہت قیمتی ہو۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کا مرتبہ بہت بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، اور بہت بلند کیا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر میں اس تمہیدی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ علامہ فرماتے ہیں اے مسلمان، جب تک تو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، اس کتاب کا نزول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہوا ہے، لیکن آپ یہ سمجھو کہ یہ مجھ پر بھی یہ کتاب نازل ہو رہی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت میں اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے ذکر کو تلاش کرو، اپنے ماضی کو، اپنے مستقبل کو، اپنے حال کو تلاش کرو، اپنے مسائل کا حل اس قرآن سے اور اس کلام سے ڈھونڈو۔